اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر ہرگز نہیں تم پا سکتے نیکی کو یہاں تک کہ تم خرچ کرو اس میں سے جو تم پسند کرتے ہو، اور جو تم خرچ کرو گے کوئی بھی چیز پھر بے شک اللہ اس کو جانتا ہے۔ محبت اور وفاداری کی جانچ کے لیے یہ کسوٹی ہے جو فی الحقیقت بنی اسرائیل کا سارا بھرم کھول دینے کے لیے کافی تھی، اس لیے کہ دینداری کی جو ظاہر داریاں تو یہ نبھایا کرتے تھے، لیکن جہاں معاملہ خرچ کرنے کا پیش آ جائے اور وہ بھی محبوب مال کے خرچ کرنے کا، تو پھر ان کا سارا دعویٰ ہرن ہو جاتا۔ تو یہ کسوٹی ہے، انسان اللہ کے راستے میں اپنی محبوب ترین چیز خرچ کرے، اور جو بھی کچھ خرچ کرو گے نا تو اللہ تو اس کو جانتا ہی ہے نا۔ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، تمام کھانے تھے حلال بنی اسرائیل کے لیے، مگر جو روک لیا تھا یعقوب علیہ السلام نے اپنی نفس پر اس سے پہلے کہ نازل کی جائے تورات، تو پھر آپ کہہ دو لے آؤ تورات کو، پھر پڑھو اس کو اگر تم ہو سچے اپنے اس دعوے میں۔ جیسے کہ تفسیروں سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کسی وجہ سے اونٹ کا گوشت نہیں کھایا، تو یہ نہیں کھانے سے تو کوئی چیز حرام نہیں ہو جاتی نا، اور جبھی تو تورات بھی نازل نہیں ہوئی تھی، تورات تو بعد میں نازل ہوئی ہے، تو وہ کہتے تھے کہ تورات میں ایسا لکھا ہوا ہے کہ یہ چیز حرام ہے، تو فرمایا گیا کہ تورات لے کے آؤ اور پڑھو اس کو اگر تم اپنی بات میں سچے ہو کہ صحیح میں یہ چیزیں حرام ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے کسی وجہ سے وہ چیز کو نہیں کھایا، تو ان کے نہیں کھانے سے تو وہ حرام نہیں ہو جائے گی نا۔ وَمَنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ، پھر جو گھڑ لیتا ہے اللہ پر جھوٹ اس کے بعد، یعنی حقیقت معلوم ہونے کے بعد، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، پھر وہی لوگ ظالم ہیں۔ جو اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں اس سے بڑا ظالم کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ قُلْ صَدَقَ اللَّهُ، کہہ دو کہ اللہ نے سچ فرمایا ہے اور تمہاری باتیں غلط ہے سب۔ پھر اتباع کرو ابراہیم علیہ السلام کے دین کی جو حنیف تھے اور نہیں تھے وہ شرک کرنے والوں میں سے۔ ان اول بیتی، بے شک پہلا گھر وہ مقرر کیا گیا لوگوں کے لیے وہ جو بکہ میں، وہ برکت والا ہے اور ہدایت تمام جہان والوں کے لیے۔ لیکن کیا ہوا، یہود نے آخری بعثت کے نشانات گم کرنے کے لیے قرات کو ایسا توڑ مڑوڑ کے پیش کیا ہے کہ جو بکہ ہے نا اس کو بوکا کر دیا، رونے کی وادی، اور سب سے بڑے نشان کو گم کر دیا جس سے خلق کو آخری نبی کے بارے میں رہنمائی مل سکتی تھی۔ تو یہ بکہ جو ہے یہ مکہ کا ہی نام تھا پرانا، تورات میں ہے یہ نام، لیکن انہوں نے چینج کر دیا ہے، ورنہ لوگوں کے لیے رہنمائی حاصل کرنا کتنا آسان ہو جاتا آخری نبی کے تعلق سے۔ فیہ آیات بینات، اس میں واضح نشانی ہے مقام ابراہیم، اور جو داخل ہو جاتا ہے اس میں وہ ہو جاتا ہے امن والا، اور اللہ ہی کے لیے، اللہ ہی کے واسطے لوگوں پر ہے اس گھر کا حج کرنا جو استطاعت رکھتا ہے اس کی طرف جانے کی، اور جو انکار کر دے باوجود استطاعت کے پھر بے شک اللہ بے نیاز ہے تمام جہان والوں سے۔ یہ حج کرو گے تو اپنا ہی فائدہ کرو گے۔ یا اہل الکتابی، کہہ دو آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اہل کتاب کیوں تم انکار کرتے ہو اللہ کی آیتوں کا، اور اللہ گواہ ہے جو تم کر رہے ہو۔ اللہ دیکھ رہا ہے تم کیا کر رہے ہو، تمہیں پتا ہے کتاب سچی، نبی سچے ہیں، جان بوجھ کے کیوں انکار کرتے ہو۔
قل یا اہل الکتابی، آپ کہہ دیجئے اے اہل کتاب، کیوں تم روکتے ہو اللہ کے راستے سے جو ایمان لے آیا، اور تم تلاش کرتے ہو اس میں ٹیڑھ پن؟ اللہ کے راستے میں، دین اسلام میں کجی تلاش کیا کرتے تھے، اور تم تو گواہ ہو کہ یہ دین سچا ہے، اور نہیں اللہ غافل اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ جو بھی ایمان لے کر اسلام میں داخل ہو جاتا تو کسی نہ کسی طرح سے یہ اہل کتاب ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، اگر تم کہاں مانو گے ایک گروپ کا ان لوگوں میں سے جنہیں دی گئی کتاب، تو وہ پھیر دیں گے تم کو تمہارے ایمان لانے کے بعد کفر میں، ان کی بات میں نہ آنا، حق پہ جمے رہنا۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، اور کیسے تم انکار کر سکتے ہو، اور تم پڑھی جاتی ہے تم پر اللہ کی آیتیں، اور تم میں رسول بھی ہے اللہ کا، ہاں، اور جو مضبوطی سے تھام لے اللہ کو، پھر حقیقت میں اسے ہدایت دے دی گئی سیدھے راستے کی طرف۔ اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لینا یعنی اس کی آیات، اس کی ہدایت، اس کی کتاب قرآن کو پکڑ لینا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، ڈرتے رہو اللہ سے جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور ہرگز نہیں تمہیں موت آئے اور مگر تم مسلم کی حالت میں رہنا، یہ نہیں کہ زندگی کے کوئی وقت میں پوری زندگی مرتے دم تک اسلام کی حالت میں رہنا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور مضبوطی سے تھام لو اللہ کی رسی سب مل کر، اور نہ فرقوں میں بٹو، اور یاد کرو اللہ کی نعمت تم پر جب تم تھے دشمن، پھر اللہ نے الفت ڈال دی تمہارے دلوں کے درمیان، پھر تم ہو گئے اس کی نعمت سے، اللہ کے فضل سے بھائی بھائی، اور تم تو آگ کے گھڑے کے کنارے پر کھڑے تھے، پھر اللہ نے بچا لیا تم کو اس سے۔ اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے تمہارے لیے اس کی آیتیں تاکہ تم ہدایت کو پالو۔ اللہ کی رسی مراد قرآن ہے، فرقے میں نہیں بٹنے کا اللہ نے کہا ہے، اور یہ اللہ کا فضل اور احسان ہے کہ اسلام لانے کے پہلے جو قبائل ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، اسلام قبول کرنے کے بعد بھائی بھائی بن کر رہنے لگ گئے۔ تم تو جہنم میں ہی چلے جاتے نا اگر اسی حالت میں موت آتی، لیکن اللہ نے تم کو بچا لیا۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، اور چاہیے کہ وہ ہو تم میں ایک جماعت، وہ بلائے لوگوں کو خیر کی طرف، اور وہ حکم دے بھلی باتوں کا، اور وہ منع کرے بری باتوں سے، اور یہی لوگ وہ کامیاب ہونے والے ہیں۔ خلافت کے قیام کا بنیادی مقصد، خلافت دی جا رہی ہے نا، مسلمانوں کے حوالے کی جا رہی ہے، یہ امت کو اس اہتمام اور انتظام کی ہدایت فرمائی ہے کہ وہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لے، اور اس کو لوگوں کو اس کی طرف بلائیں، اور اس کے لیے مسلمان اپنے اندر ایک گروہ کو اس کام پر مقرر کرے کہ وہ لوگوں کو نیکی اور بھلائی کی دعوت دے۔ وَلْتَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، اور نہیں تم ہو جانا ان لوگوں کے جیسے جو فرقوں میں بٹ گئے اور انہوں نے اختلاف کیا، اس کے بعد جو آ چکی تھی ان کے پاس واضح نشانیاں ہدایت کی، اور یہی لوگ ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اس آیت میں یہود و نصارہ کے انجام سے مسلمانوں کو عبرت دلائی گئی کہ وہ اللہ کی واضح تنبیہات کے باوجود اللہ کی رسی کو چھوڑ بیٹھے، اور پھر جس کے ہاتھ میں جو رسی آئی اسی کو انہوں نے حبل اللہ سمجھ لیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے درمیان ایسے اختلافات پھوٹ پڑے کہ اس کی اصلاح ناممکن ہو گئی۔ فرمایا کہ تم بھی انہی یہود و نصارہ کی طرح اپنی دنیا اور آخرت برباد نہ کر لینا، یہ فلاح کی راہ نہیں ہے بلکہ یہ عذاب عظیم کی راہ ہے۔ یوم تبیض وجوہ، اس دن روشن ہوں گے چہرے، اس دن روشن ہوں گے چہرے، اور
کچھ چہرے سیاہ ہوں گے، پھر رہے وہ لوگ جن سیاہ ہوں گے ان کے چہرے، ان سے کہا جائے گا اکفر تم، کیا کفر کیا تم نے تمہارے ایمان لانے کے بعد، پھر چکھو عذاب وہ جو تم انکار کرتے ہو۔ تو اہل ایمان کو چند تنبیہات دی گئی ہے کہ اہل کتاب ایمان لا چکے تھے نا اپنی نبیوں پر، پھر انہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا، تو ان کے کفر کی وجہ سے ان کے چہرے آخرت میں سیاہ ہو جائیں گے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ، اور رہے وہ لوگ روشن ہوں گے ان کے چہرے، پھر وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تِلْکَ آیاتُ اللہِ نَتْلُوهَا، یہ اللہ کی آیتیں ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں اس کو آپ پر حق کے ساتھ، اور نہیں اللہ چاہتا ظلم کرنا تمام عالمین کے اوپر۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، اور اللہ ہی کے اختیار میں ہے جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے، اور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے تمام معاملات۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تم نکالی گئی ہو لوگوں کے لیے، تم حکم دیتے ہو بھلی باتوں کا اور تم منع کرتے ہو بری باتوں سے، تم ایمان لاتے ہو اللہ پر، اور اگر ایمان لاتے اہل کتاب تو ہوتا بہتر ان کے لیے، انہی میں سے کچھ ایمان والے ہیں اور ان میں سے زیادہ تر لوگ نافرمان ہیں۔ اللہ نے یہاں امت محمدیہ کو خیر امت کا لقب سے نوازا ہے، اور یہ شرط کے ساتھ میں ہے خیر امت، یعنی یہ امت لوگوں کو بھلائی کا حکم دے گی، برائی سے روکے گی، اور یہ اللہ پر ایمان رکھتی ہے۔ لن یضرکم الا اذًا، ہرگز نہیں وہ بگاڑ سکیں گے تمہارا مگر کچھ ستائیں گے، اور اگر وہ لڑیں گے تم سے تو وہ پلٹ جائیں گے تم سے پیٹھوں پر، پھر نہیں وہ مدد دیے جائیں گے۔ اذن کے معنی ہے دکھ تکلیف کے، ہاں مطلب اب تو ان کی جڑ کٹ چکی ہے نا، ان کے اندر اب اتنا دم خم نہیں ہے کہ تمہیں کوئی بڑا نقصان پہنچا سکے، بس زیادہ سے زیادہ جو کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے کچھ تان تشنی، کچھ زبان درازی، کچھ تہمتیں تراشی کریں گے، اس سے زیادہ ان کا حوصلہ ہے ہی نہیں ان کے اندر، اور لڑنے کے لیے بھی اگر آئیں گے نا تو پیٹھ دکھا دیں گے اور ذلیل و خوار ہو کر رہ جائیں گے، اور پھر ان کی کہیں سے مدد نہ ہوگی۔ ضربت علیہم الذلۃ، مار دی گئی ان پر ذلت جہاں بھی وہ پائے جائیں، مگر اللہ کی طرف سے ایک عہد میں اور لوگوں کی طرف سے ایک عہد میں، اور وہ مستحق ہو گئے، وہ لوٹے اللہ کے غضب کے ساتھ، اور مار دی گئی ان پر محتاجی، یہ اس لیے کہ وہ تھے اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے اور وہ قتل کرتے تھے نبیوں کا ناحق، اور اس وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانی کی اللہ کی، اس کے رسول کی، اور وہ حد سے بڑھنے والے تھے، یعنی یہ جہاں بھی رہیں گے ذلت میں رہیں گے۔ کچھ سہارا ان کو اگر حاصل ہے تو وہ لوگوں کے عہد کی وجہ سے، اللہ کی طرف سے اس عہد کی پابندی کے اس میں ان کو تھوڑا سا سہارا ملا ہوا ہے، اور یہ تو اللہ کے غضب کو لے کر لوٹے ہیں، ان میں پس ہمتی ہے، اور اس وجہ سے تھی کہ وہ اللہ کی آیتوں کو انکار کرتے تھے، نبیوں کا قتل کرتے تھے، نافرمان اور حد سے بڑھنے والے لوگ تھے۔ لیسوا سواء من اہل الکتاب، نہیں ہے برابر اہل کتاب میں سے ایک امت حق پر قائم ہے، وہ پڑھتی ہیں اللہ کی آیتیں رات کی گھڑیوں میں اور وہ سجدہ کرتے ہیں۔ سب اہل کتاب ایک جیسے نہیں تھے، صالحین اہل کتاب جو تھے وہ حق پر قائم تھے اور اللہ کی کتاب رات کی گھڑیوں میں پڑھتے تھے اور سجدہ بھی کرتے تھے۔ یؤمنون باللہ، اور وہ ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اور وہ حکم دیتے ہیں بھلی باتوں کا اور وہ منع کرتے ہیں بری باتوں سے، اور وہ سبقت لے جاتے ہیں، جلدی کرتے ہیں نیکیوں کے کاموں میں،
اور یہی لوگ صالحین میں سے یعنی اہل کتاب کا یہی گروہ ہے جو ہے کہ قابل تعریف ہے۔ تو ان کی یہاں پہ صفات بیان ہوئی ہے۔ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، اور جو وہ کریں گے کوئی بھی خیر، پھر ہرگز نہیں وہ ناقدری کرے گا اللہ اس کی، اور اللہ خوب جانتا ہے پرہیزگار لوگوں کو۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کر دیا ہرگز نہیں کام آئیں گے ان سے ان کے مال اور نہ ان کی اولادیں، ہاں اللہ کے سامنے کچھ بھی، اور یہی لوگ آگ والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ مثل ما ينفقون فی ہذہ حیات الدنیا، مثال ان کی جو وہ خرچ کرتے ہیں اس دنیاوی زندگی میں، یعنی یہ کافر لوگ جیسے مثال ایک ہوا اس میں پالا ہے اور وہ آ پہنچے ایک کھیتی پر، ایک قوم کی کھیتی پر جنہوں نے ظلم کیا اپنے نفس پر، پھر وہ برباد کر دے اس کو، اور نہیں ظلم کیا ان پر اللہ نے لیکن وہ اپنی ہی نفس پر ظلم کرتے تھے۔ ان کے خرچ کی مثال اس کھیتی کی سی ہے جس پہ پالے والی ہوا چل جائے اور اس کو برباد کر کے رکھ دے۔ کفر اور شرک کے ساتھ جو کام نیکی اور دینداری کی نوعیت کے کیے جاتے ہیں وہ سب اکارت جاتے ہیں۔ کفر اور شرک ٹھنڈی آگ ہے جو ساری محنت کو راکھ کا ڈھیر بنا کر رکھ دیتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو نہیں تم بناؤ رازدار تمہارے سوا سے، نہیں وہ کمی کریں گے تمہاری خرابی میں، یعنی ایمان والوں کو چھوڑ کر اگر کسی کو اپنا دوست رازدار بنایا تو وہ تمہاری خرابی میں اضافہ ہی کریں گے۔ وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ، وہ تو چاہتے ہیں کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ، اور حقیقت میں ظاہر ہو گیا ہے بغض ان کے منہ سے، اور جو چھپا ہوا ہے ان کے سینوں میں وہ بہت بڑی چیز ہے۔ حقیقت میں بیان کیا ہم نے تمہارے لیے آیات، اگر تم ہو عقل سے کام لیتے، اگر عقل سے کام لیتے تو سمجھ جاؤ کہ ان مومنوں کے سوا سے کسی کو دوست نہیں بنانا۔ تو بغض تو ان کے منہ سے ہی ظاہر ہو رہا تھا، اور دل میں تو اہل ایمان کے لیے بہت نفرت بھری ہوئی تھی، اور آگے آیت میں اس کی وضاحت ہے۔ ہاں انتم اولائی تحبونا، یہ جو ہاں ہے نا یہ زور دینے کے لیے کلمہ استعمال ہوا ہے۔ اہل عرب کا طریقہ اس طریقے سے ہی تھا کہ تم ہی ہو نا ایسے، ہاں تم وہی لوگ ہو، اہل ایمان سے کہا جا رہا ہے ہاں تم وہی لوگ ہو، تم محبت کرتے ہو ان سے اور نہیں وہ محبت کرتے ہیں تم سے، اور تم ایمان لاتے ہو اللہ اس کی تمام کتاب پر، یعنی اللہ کی تمام کتاب پر تم ایمان لاتے ہو اور وہ نہیں لاتے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ، اور جب وہ ملتے ہیں تم سے تو وہ کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، اور جب وہ اکیلے ہوتے ہیں یعنی تمہارے سامنے نہیں ہوتے ہیں تو وہ کاٹتے ہیں توڑتے ہیں تم پر انگلیاں غصے سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے نبی سے کہہ دو مر جاؤ تمہارے غصے کے ساتھ، بے شک اللہ خوب جانتا ہے سینوں کی باتوں کو۔ ان کے بارے میں بتایا کہ یہ ایسے لوگ ہیں تمہارے سامنے دعویٰ ایمان کا کرتے ہیں اور تمہارے پیٹھ پیچھے غصے سے کیا کرتے ہیں، انگلیاں کاٹتے ہیں۔ ام تمسسکم حسنتم، اگر وہ پہنچے تم کو کوئی بھلائی تو وہ بری لگتی ہے ان کو، اور اگر پہنچے تم کو کوئی تکلیف تو وہ خوش ہو جاتے ہیں اس پر، اور اگر تم صبر کرو اور تم تقوی اختیار کرو نہیں وہ بگاڑ سکیں گے تمہارا ان کی چالیں کچھ بھی، بے شک اللہ جو وہ سب عمل کرتے ہیں سب گھیرے ہوئے ہے۔ تو پریشان نہ ہونا، صبر اور تقوی کی تلقین کی ہے اللہ تعالیٰ نے
کہ اگر تم کوئی کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو تو انہیں بڑا رنج ہوتا ہے، اور تمہیں کچھ نقصان پہنچ جائے تو خوش ہوتے ہیں۔ لیکن اگر تم نے ثابت قدمی دکھائی اور ان باتوں سے بچتے رہے جس سے بچتے رہنے کی اللہ تعالیٰ نے تم کو ہدایت دی ہے، تو ان کی چالیں تمہارا کچھ نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ اللہ تعالیٰ کی ساری سرگرمیوں اور ساری چالوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اب یہاں پہ تبصرہ غزوہ بدر کا ہے۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، اور جب صبح سویرے آپ نکلے آپ کے گھر سے، مورچے ہیں جو جنگ کے مورچوں پہ جگہ بنانے کے لیے، جگہ پہ معمور کرنے کے لیے، تو وہ بھی اسی لیے آیا ہے کہ معمور کرنے ایمان والوں کو مورچے پر جنگ کے لیے، اور اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ تو یہ غزوہ احد پہ تبصرہ ہے، اور یہ کیوں ہے غزوہ احد پہ اللہ نے تبصرہ کیا، تو آیتوں کے ساتھ ہم دیکھیں گے کہ مسلمانوں سے جو کمزوریاں ہو گئی تھی نا، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تم خیر امت ہو نا، تو ان تمام کمزوریوں کو اپنے آپ سے دور کر دو۔ وَإِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ، اور جب ارادہ کیا دو جماعتوں نے تم میں سے کہ وہ حوصلہ ہار دیں گے، اور اللہ تو ولی تھا ان دونوں کا، اور اللہ پر پھر چاہیے کہ بھروسہ رکھے ایمان والے۔ بات کیا ہوئی تھی غزوہ احد میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ لیا تھا کہ مدینے میں رہ کے لڑائی کرنی ہے یا باہر نکل کے۔ تو منافقین میں سے جو گروہ تھا وہ چاہتا تھا مدینے میں رہ کے لڑائی کی جائے، اور اہل ایمان تو چاہتے تھے کہ کھلے میدان میں کافروں کے ساتھ لڑائی کریں۔ تو جو مسلمان لڑائی کے لیے نکلے تو منافقین کا جو لیڈر تھا نا عبداللہ بن ابی، اس نے ان کو ورغلایا اور اسی چیز کا بہانہ بنایا کہ ہمارے مشورے کی تو قدر ہی نہیں کی گئی۔ راستے میں سے 300 آدمیوں کے لشکر کے ساتھ وہ الگ ہو گیا، اور اس وقت مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ 1000 تھی، اور کفار کی تعداد 3000 تھی۔ اب 1000 آدمیوں میں سے 300 لوگ الگ ہو گئے۔ ایک اہم حادثہ تھا جس سے جو کمزور قسم کے لوگ تھے نا ان کے اوپر اس کا اثر پڑا۔ یہ قبیلہ تھا بنو سلمہ اور بنو حارثہ، انہوں نے ہمت ہار دی تھی، لیکن پھر یہ لڑائی میں شریک رہے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، اور حقیقت میں مدد کر چکا تمہاری اللہ بدر میں، اور تم کتنے کمزور تھے، پھر ڈرو اللہ سے تاکہ تم شکر گزار ہو سکو۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے اور اللہ کی فرما برداری کرتا رہتا ہے تو وہ شکر گزاری کا اصل میں حق ادا کرتا ہے۔ اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ، جب آپ کہہ رہے تھے ایمان والوں سے، کیا نہیں وہ کافی تم کو کہ وہ مدد کرے گا تمہارا رب 3000 فرشتوں سے لگاتار اترنے والے، ایک کے بعد ایک اترنے والے فرشتوں سے تمہاری مدد کی جائے گی۔ یہ 300 لوگ الگ ہو گئے تو ہمت نہیں ہارنا، اللہ 3000 فرشتے بھیجے گا۔ بلا، ہاں کیوں نہیں، ان تصبروا وتتقوا، اگر تم صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے، اور وہ آئیں گے تمہارے اوپر ان کے جوش سے، یعنی اگر وہ تمہارے اوپر اچانک آدم کے تو یہ مدد کرے گا تمہاری 5000 فرشتوں سے تمہارا رب، اور وہ نشان زدہ ہوں گے، خاص نشان لگائے ہوئے فرشتوں سے مدد کرے گا اللہ، اچانک اگر سڈنلی حملہ ہوا تو۔ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ، اور نہیں بنایا اس کو، یعنی اس خوشخبری کو، اس بات کو اللہ نے مگر خوشخبری بنائی تمہارے لیے، اور تاکہ مطمئن ہو جائے تمہارے دل اس سے،
اور نہیں مدد مگر اللہ کے پاس سے ہی ہوتی ہے، وہ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ اللہ کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہے، جس کو چاہے فتح اور غلبہ سے عطا فرمائے۔ لِيَقْطَعَ طَرْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ جنگ اس لیے ہوئی، اس کا مقصد بیان ہو رہا ہے تاکہ اللہ کاٹ دے ایک حصہ کافر لوگوں کا، یا وہ ذلیل کر دے ان کو، پھر وہ لوٹے نامراد ہو کر۔ تو یہ جنگ اسی لیے پیش آئی کہ اس موقع پر خاص اہتمام کے ساتھ حوصلہ افزائی کی اللہ نے چاہا کہ اس جنگ میں یا تو قریش کی قوت بالکل پامال ہو جائے اور وہ ذلیل و خوار ہو کر واپس ہو، یا کم از کم ان کی طاقت کا ایک حصہ تو ٹوٹ ہی جائے۔ لیس لکا من الامر شیء، نہیں آپ کے لیے کسی چیز میں کوئی اختیار، یا اللہ توبہ قبول کرے ان کی یا وہ عذاب دے ان کو، پھر بے شک وہ تو ظالم ہی ہے۔ یا اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ جو عبداللہ بن ابی 300 لوگوں کو لے کر الگ ہو گیا، تو قدرتی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صدمہ ہوا، اس پر اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ آپ پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے، آپ نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ اب کوئی گروہ اپنی جان پر ظلم ڈھاتا ہے تو اس کا غم آپ نہیں کرے، ان کا معاملہ اللہ کے حوالے کر دے، اللہ چاہے گا تو توبہ کی توفیق دے گا، اگر وہ توبہ کریں گے اللہ ان کو معاف کر دے گا، اور اگر وہ اس کے اہل نہ ہوں گے تو اللہ ان کو عذاب دے گا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، اور اللہ ہی کے لیے جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے، وہ معاف کر دے گا جس کے لیے وہ چاہے گا اور وہ عذاب دے گا جس سے وہ چاہے گا، اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، نہیں تم کھاؤ سود دگنا چوگنا، اور تم ڈرو اللہ سے تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ کامیابی اللہ سے ڈرنے میں ہے، اللہ کے حقوق کی ادائیگی میں ہے۔ وَاتَّقُوا نَارَ الَّتِی، اور ڈرو اس آگ سے وہ جو تیار کی گئی کافروں کے لیے، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور سبقت کرو مغفرت کی طرف جو تمہارے رب کی طرف سے ہوگی، اور اس جنت کی طرف اس کا عرض آسمان اور زمین جتنا ہے، وہ تیار کی گئی ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ شوق دلانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی طرف دوڑو۔ اگر شہادت کا درجہ پا لیا تو فوراً جنت میں چلے جائیں گے، اس میں کچھ رکاوٹ نہ ہوگی۔ الذین ینفقون فی السراء، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں خوشحالی میں بھی اور تکلیف میں بھی، اور وہ پی جاتے ہیں غصے کو، اور وہ معاف کر دیتے ہیں لوگوں کو، اور اللہ تو پسند کرتا ہے خوب کار لوگوں کو جو نیکیاں خوبی کے ساتھ کرتے ہیں۔ والذین اذا فعلوا، انہی لوگوں کی اور صفات بیان کی گئی ہے، محسنین کی صفات ہے یہ پچھلی آیت سے۔ اور وہ لوگ جب کرتے ہیں کوئی بے حیائی یا وہ ظلم کر بیٹھتے ہیں اپنے نفس پر، تو یاد کرتے ہیں اللہ کو اور پھر وہ بخشش مانگتے ہیں اپنے گناہوں کے لیے، اور کون معاف کرتا ہے گناہوں کو اللہ کے سوا، اور نہیں وہ اڑے رہتے ہیں اس پر جو انہوں نے کیا ہے، اور وہ جانتے ہیں کہ انہوں نے غلط کیا ہے تو اس پر اڑے نہیں رہتے بلکہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہتے ہیں۔ یہ محسنین لوگ، اولئک جزاؤہم، یہی وہ لوگ ہیں ان کا بدلہ، ان کی جزا مغفرت اللہ کی طرف سے، اور جنت بہتی ہے اس کے نیچے سے نہریں، ہمیشہ رہیں گے اس میں، اور کتنا بہترین اجر عمل کرنے والوں کے لیے، یعنی جنت عمل کرنے والوں کا اجر ہے۔ حالانکہ جنت اللہ کے فضل سے حاصل ہوگی مگر اس کے لیے عمل تو کرنا چاہیے نا۔ قد خلت من قبلکم، حقیقت میں گزر چکے تم سے پہلے مثالیں، پھر سیر کرو زمین میں، پھر دیکھو کیسا ہوا انجام جھٹلانے والے لوگوں کا انجام کیسا ہوا، جن لوگوں نے اللہ کے پیغمبر کو جھٹلایا ان کا انجام کیا ہوا۔
تو جب کوئی قوم اللہ کے احکام اور قوانین کی نافرمانی کرے اور اس کے رسول کی تکذیب کرتی ہے تو اللہ اس کو تباہ کر کے رہتا ہے، اور اس کی سنت کے مظاہرے اللہ کی زمین میں بے شمار ہے۔ اور چونکہ یہ سرزمین عرب میں بھی ہے نا، اس کے بسنے والے اس آیت میں مخاطب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اسی سنت کے مظاہر عاد، سمود، اہل مدین، قوم لوط وغیرہ کے آثار کی شکل میں موجود ہے۔ تو مثالیں تو گزر چکی ہیں نا، جن لوگوں نے جھٹلایا ہے ان کا کیا انجام ہوا ہے۔ ھذا بیان للناس، اور یہ بیان ہے لوگوں کے لیے، اور ہدایت ہے اور نصیحت ہے پرہیزگار لوگوں کے لیے۔ نصیحت کا پورا سامان ہے جن کے دلوں میں خدا کا خوف ہے۔ تو یہ بیان ہے، یہ تنبیہ ہے تمام لوگوں کے لیے کہ وہ اپنا جائزہ لیں۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، اور نہیں تم سست پڑنا اور نہ تم غم کرنا، اور تم ہی اعلیٰ رہو گے اگر تم ہو ایمان والے۔ إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ، اگر وہ پہنچا ہے تم کو زخم، پھر حقیقت میں پہنچا چکے اس قوم کو بھی زخم اسی جیسا۔ یعنی اگر تم کو جنگ احد میں زخم پہنچا، تکلیف پہنچی، الم پہنچا ہے، تو تم نے جنگ بدر میں کافروں کو بھی تو پہنچایا ہے نا تکلیف، ان کو بھی تو زخم لگے، چوٹ لگی۔ اور یہ دین ہے، ہم پھیر بدل کرتے ہیں اس کو لوگوں کے درمیان، اور یہ اس لیے ہے تاکہ جان لے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے، ہاں، اور وہ بنا لے تم میں سے شہداء، اور اللہ نہیں پسند کرتا ظالم لوگوں کو۔ یہ واقعہ اس لیے پیش آیا ہے کہ کچھ لوگ شہادت کے لیے بہت تمنا کرتے تھے، اور یہ اس لیے بھی پیش آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دیکھ لیں جو ایمان لائے ہیں کہ ان کو اپنے دعوی ایمان میں کتنے سچے ہیں، اور رہے ظالم لوگ تو اللہ ان کو دوست نہیں رکھتا ہے۔ اشارہ کفار قریش کی طرف ہے۔ وَلِيُمَحِّصَ، اور یہ اس لیے بھی ہوئی جنگ تاکہ اللہ چھانٹ کر الگ کر دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، اور وہ مٹا دے کافر لوگوں کو۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، کیا تم حساب لگاتے ہو کہ تم داخل ہو جاؤ گے جنت میں، اور جب کہ ابھی تک نہیں ممیز کیا، ظاہر کیا اللہ نے ان لوگوں کو جنہوں نے جہاد کیا ہے تم میں سے، اور نہیں اس نے ممیز کیا صبر کرنے والوں کو۔ تم کو ایسا لگتا ہے کہ تم ایمان کا دعویٰ کیے تو ایک دعویٰ کر کے ٹھنڈی سڑک سے سیدھے سیدھے جنت میں چلے جاؤ گے، تو تمہارا یہ خیال بالکل غلط ہے۔ اللہ کی جنت میں کوئی شخص اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتا ہاں جب وہ امتحان میں پوری طریقے سے کامیاب نہ ہو جائے۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ، حقیقت میں تم تمنا کرتے تھے موت کی، اس سے پہلے جنگ احد میں سے پہلے تم تمنا کرتے تھے موت کی کہ تم ملو اس سے، پھر حقیقت میں دیکھ لیا تم نے اس کو اور تم دیکھتے رہے، یعنی آنکھیں چار کر کے تم نے اللہ کی راہ میں اپنی قربانی پیش کر دی، شہادت کے درجے پر فائز ہو گئے۔ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، اور نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر رسول ہے، ایک رسول ہے، حقیقت میں گزر چکے ہیں اس سے پہلے بہت سارے رسول۔ کیا پھر اگر وہ مر جائیں یا وہ قتل کر دیے جائیں تو تم پلٹ جاؤ گے تمہاری ایڑیوں پر، اور جو پلٹ جاتا ہے اپنی ایڑیوں پر پھر ہرگز نہیں وہ بگاڑتا اللہ کا کچھ بھی، اور ان قریب وہ بدلہ دے گا اللہ شکر کرنے والوں کو، جنہوں نے ایمان اسلام کی نعمت پائی اور اپنے رب کے شکر گزار ہوئے، اور جاہلیت کی طرف لوٹنا ان کو ذرا سا گوارا نہیں ہوا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب جنگ احد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ افواہ پھیل گئی تھی کہ آپ شہید کر دیے گئے ہیں، تو لوگوں نے ہمت ہار دی تھی۔
بولے اب ہم رہ کر کیا کریں گے؟ تو انہوں نے ڈر کے کافروں کے سامنے مقابلہ کیا، مگر اندر سے ان کے دل ایک دم ٹوٹ سے گئے تھے۔ تو فرمایا کہ یہ تو اللہ کے پیغمبر ہے نا، تو اگر ان کو موت آ جاتی ہے تو پہلے پیغمبر بھی تو اس دنیا سے جا چکے ہیں نا، تو اگر وہ مر جائیں گے یا قتل کر دیے جائیں گے تو تم اسلام سے پھر جاؤ گے۔ تو اگر کوئی پھر جاتا ہے اسلام سے تو اپنا بگاڑتا ہے، اللہ کا تو کچھ بگاڑتا نہیں ہے، اور جو ثابت قدمی سے جمع رہتا ہے وہ شکر گزار بندہ ہے، اور اللہ ان کو جزا سے نوازے گا۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ، اور نہیں ہے کسی نفس کے لیے کہ وہ مر جائے مگر اللہ کے حکم سے۔ اس کے لیے ایک وقت مقررہ لکھا ہوا ہے، اور جو چاہتا ہے ثواب دنیا کا ہم دیں گے اس کو اس میں، اور جو چاہتا ہے ثواب آخرت کا ہم دیں گے اس کو اس میں، اور ان قریب ہم جزا دیں گے شکر کرنے والوں کو، بھرپور صلہ عطا فرمائیں گے ان کی شکر گزاری کا۔ تو ایمان پہ جمے رہنا یہ شکر گزاری ہے، اور کوئی موت اللہ کے اذن کے بغیر مر نہیں سکتی، ہر کسی کے لیے ایک وقت مقرر لکھا ہوا ہے۔ تو منافقین کی دو خاص کمزوریاں تھیں، ایک یہ کہ اس بات پر عقیدہ نہیں رکھتے تھے کہ کسی شخص کی موت کا ایک وقت لکھا ہوا ہے، اور یہ کہ اگر وہ ہمارے پاس ہمارے جو گھر والے رہتے تو پھر ان کو موت نہیں آتی۔ آگے وہی سب باتیں آئیں گی۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ، اور کتنی ہی نبیوں میں سے لڑے ان کے ساتھ اللہ والے بہت سارے، پھر نہیں وہ سست پڑے، کمزور نہیں ہوئے، پھر نہیں وہ سست پڑے، وہ جو پہنچا ان کو اللہ کے راستے میں، اور نہ انہوں نے کمزوری دکھائی، اور نہ انہوں نے دشمن کے آگے گھٹنے ٹیکے، اور اللہ وہ پسند کرتا ہے صبر کرنے والوں کو، یعنی ثابت قدم رہنے والوں کو۔ کتنے نبی ایسے گزرے ہیں نا، ان کے ساتھ بہت سارے اللہ والے مل کر لڑے ہیں، تو جو کچھ بھی مصیبت انہیں اللہ کے راستے میں پہنچی تو وہ پس ہمت نہیں ہوئے، اور نہ ہی انہوں نے کمزوری دکھائی، اور نہ ہی انہوں نے دشمن کے آگے گھٹنے ٹیکے ہیں۔ تو اللہ ایسے ثابت قدموں کو دوست رکھتا ہے، محبت کرتا ہے۔ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ، اور نہیں تھی ان کی بات، یعنی لوگوں کی بات تو یہی تھی مگر کہ انہوں نے کہا اے ہمارے رب بخش دے ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو، اور ہماری جو زیادتی ہمارے کام میں ہوئی ہے، اور جما دے ہمارے قدموں کو، اور مدد کر ہماری کافر قوم پر۔ تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جب مصیبت آزمائشیں پیش آتی ہے تو انہوں نے اس طرح باتیں نہیں کی جس طرح تم باتیں کرتے ہو، ہاں، جیسے کہ کمزور قسم کے مسلمان اور منافق لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے تھے، لوگوں کے دلوں میں شبہات پیدا کرتے تھے، لیکن جو لوگ پہلے تھے اللہ کے رسول کے ساتھ مل کر انہوں نے لڑائی کی، انہوں نے اپنی قصور کی معافی مانگی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو صلہ دیا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دے گا۔ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا، پھر دیا ان کو اللہ نے ثواب دنیا میں اور بہترین ثواب آخرت میں، اور اللہ وہ پسند کرتا ہے خوب کار لوگوں کو، دوست رکھتا ہے خوب کار لوگوں کو۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو اگر تم کہاں مانو گے ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا تو وہ پھیر دیں گے تم کو تمہاری ایڑیوں پر، پھر تم پلٹو گے اس حالت میں کہ تم نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ تو احد کی شکست کے بعد کفار اور یہود نے یہ چاہا کہ بدر کی فتح کے جو اثرات مٹا کر رکھ دے، چنانچہ انہوں نے پروپیگنڈا کیا اور مسلمانوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کی ہاں کہ تمہارا خیال غلط ہے، نعوذ باللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہے اور اللہ اور فرشتوں کی مدد ان کو حاصل ہے، اگر ایسا ہوتا تو تم احد میں کیوں شکست کھاتے؟ اللہ نے منع فرمایا کہ ان کی باتوں سے متاثر نہیں ہونا،
اگر تم دین سے پھر جاؤ گے تو خود کا ہی نقصان کرو گے۔ بل اللہ مولاکم، بلکہ اللہ تمہارا کارساز مددگار ہے اور وہ بہترین مدد کرنے والا ہے۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا، ان قریب ہم ڈال دیں گے ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے کفر کیا رعب، اس وجہ سے کہ انہوں نے شریک ٹھہرایا اللہ کے ساتھ جو نہیں اللہ نے نازل کی اس کی کوئی دلیل، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے اور بہت بری وہ جگہ ہے ظالموں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ شرک کی وجہ سے کافر لوگوں کے دلوں میں اہل ایمان کا رعب ڈال دیں گے۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور حقیقت میں سچ کر دکھایا تم کو اللہ نے اپنا وعدہ جب تم قتل کر رہے تھے ان کا اللہ کے حکم سے، یہاں تک کہ جب ہمت ہار دی تم نے، بزدلی کی تم نے، وتنازعتم، اور تنازع کیا تم نے، جھگڑا کیا اس معاملے میں، اور نافرمانی کی تم نے اس کے بعد جو اللہ نے دکھا دیا تھا تم کو، وہ جیت، وہ فتح دکھا دی تھی جسے تم پسند کرتے ہو، تو تم میں سے کچھ چاہتا تھا دنیا اور تم میں سے کچھ چاہتے تھے آخرت، پھر اللہ نے پھیر دیا تم کو ان سے، ان کافروں سے، تاکہ اب وہ تم کو آزمائے، اور حقیقت میں معاف کر دیا اللہ نے تم کو، اور اللہ بڑے فضل والا ہے ایمان والوں پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ یہ بات ایسی ہے کہ جو احد پہاڑ ہے نا، اس کے دامن میں ایک ٹیلا ہے، اس کو جبل رومات کہتے ہیں، وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابہ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں 50 تین اندازوں کو وہاں پہ مورچے پر یعنی بٹھایا تھا کہ یہاں سے ہٹنا نہیں، وہ جگہ چھوڑنا نہیں، یہیں سے زیادہ اندیشہ تھا دشمنوں کا اس مسلمانوں کی طرف حملہ کرنے کا۔ لیکن شروع میں مسلمانوں نے دیکھا کہ وہ جیت گئے ہیں، تو پھر انہوں نے کیا کی، ہمت ہار دی اور آپس میں تنازع ہوا کہ اب تو ہم نے جیت لیے ہیں نا، ہمت نے جو مقابلہ ہوا ہے ہم جیت گئے ہیں، تو مال غنیمت لینے کے لیے وہ پہاڑی چھوڑ دیے، کچھ تھوڑے ہی صحابہ تھے جو رہ گئے تھے، تو اس طریقے سے ان سے نافرمانی بھی ہو گئی اللہ کے رسول کے حکم کی۔ اللہ کے رسول نے ان کو بہت سختی سے منع کیا تھا کہ پہاڑی نہیں چھوڑنا۔ تو اصل میں کچھ لوگ میں ابھی بھی دنیا کی طلب تھی تو اس مال غنیمت کو لینے آ گئے، اور کچھ لوگ آخرت چاہتے تھے تو وہ پہاڑی پر ڈٹے رہے، پھر اللہ تعالیٰ نے وہ جیت جو تھی نا وہ پھیر دی، اب اللہ تعالیٰ نے تمہیں آزمایا، اور اللہ تعالیٰ نے تمہاری اس خطا سے تم کو معاف کر دیا۔ استصعدون ولا تلون، جب تم چڑھے جا رہے تھے اور نہیں مڑ کر دیکھ رہا تھا تم میں سے کوئی ایک، کسی ایک کی طرف تم مڑ کر نہیں دیکھ رہے تھے، اور اللہ کے رسول وہ بلا رہے تھے تم کو تمہارے پیچھے سے، پھر آ پہنچا تم پر غم پر غم، تاکہ نہ تم غم کرو اس پر جو چلا گیا تم سے، اور نہ جو آ پہنچا تم کو، اور اللہ خبر رکھتا ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ یعنی جب دشمنوں کا حملہ ہوا تو بھاگ کر صحابہ کرام پہاڑی کی طرف جانے لگے، اللہ کے رسول نے انہیں بلایا کہ اللہ کے بندوں میری طرف آؤ، مت ادھر وہاں بھاگو، اور پھر ان پر غم پڑا۔ ایک تو غم یہ تھا کہ جیت ہار میں بدل گئی، دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ پھیل گئی، اور پھر بڑے بڑے صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب جو کچھ ہو چکا ہے نا اس پر غم مت کرو، جو تمہارے ہاتھ سے چلا گیا اور جو مصیبت تم پر پہنچی ہے اللہ کو سب پتہ ہے، جو کچھ تم کر رہے ہو اس پر اللہ کی پوری خبر ہے۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم، پھر اللہ نے اتارا تم پر اس غم کے بعد ایک امن والی اونگ، وہ چھا رہی تھی ایک جماعت کو تم میں سے، اور ایک جماعت حقیقت میں ان کو فکر پڑی ہوئی تھی اپنی جان کی،
وہ گمان کرتے تھے اللہ کے بارے میں ناحق باتیں، اور وہ گمان کرتے تھے جاہلیت والا، اور وہ کہتے تھے کیا ہمارے لیے اس معاملے میں کچھ اختیار ہے؟ تو کہہ دو بے شک تمام اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یعنی وہی جنگ میں جو جنگ ہونی تھی مدینے میں ہونی ہے یا باہر ہونی ہے، تو ہم نے تو کہا تھا مدینے میں ہونی ہے، ہماری تو کوئی بات ہی نہیں مانی گئی۔ یخفون، وہ چھپاتے تھے ان کے نفس میں، اور نہیں وہ ظاہر کرتے تھے آپ کو، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے اس کام میں اگر کچھ اختیار ہوتا تو ہم نہیں قتل کیے جاتے یہاں، یعنی ہماری بات چلتی تو ہم یہاں مرنا نہیں پڑتا۔ تو آپ ان سے کہہ دو کہ اگر تم ہوتے تمہارے گھروں میں تو باہر نکل جاتے وہ لوگ، لکھ دیا گیا ہے ان پر قتل ہونا، ان کے قتل گاہ کی طرف، اور تاکہ اللہ آزما لے جو تمہارے سینوں میں ہے، اور وہ صاف کر دے، خاص کر دے جو تمہارے دلوں میں ہے۔ تو اللہ چاہتا تھا کہ تمہاری آزمائش ہو، اور تمہارے جو کچھ دلوں میں ہے نا اس کو صاف کر دے، جو بھی وسوسے ہیں نا اس کو صاف کر دے، اور اللہ سینوں کے بھیدوں سے اچھی طرح واقف ہے۔ سینوں میں باتیں ہیں نا جو اس کو پرکھنا تھا اللہ کو، ایسے معاملے پیش آئے۔ ان الذین تولوا منکم، بے شک وہ لوگ جو پلٹ گئے تم میں سے اس دن جب مدبھیڑ ہوئی تھی دو جماعتوں کی، در حقیقت پھسلا دیا تھا ان کو شیطان نے جو کچھ انہوں نے کمایا تھا، ان کے اعمال کی خرابی کا نتیجہ تھا کہ شیطان اپنے وسوسے اندوزی میں کامیاب ہو گیا۔ یہی عبداللہ بن ابی کی بات ہے جو 300 لوگوں کو لے کر الگ ہو گیا تھا، اور حقیقت میں معاف کر دیا اللہ نے۔ اللہ تعالیٰ نے جو صحابہ درہ چھوڑ دیے تھے ان کو معاف کر دیا ہے، بے شک اللہ غفور رحیم ہے۔ تو یہ اس طرف بھی اشارہ ہے کہ جو پہاڑی کا درہ چھوڑا اس کی طرف اشارہ ہے، اور یہ کسی غلطی کی وجہ سے نا انسان کسی دوسری غلطی کے اندر پھنس جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کی اس غلطی کو معاف کر دیا۔ یہاں عبداللہ بن ابی کا تذکرہ نہیں آ رہا ہے، میرے خیال سے یہ وہی صحابہ اکرام جنہوں نے درہ چھوڑ دیا تھا ان کے تعلق سے بات ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو نہیں تم ہو جانا ان لوگوں کی طرح جنہوں نے کفر کیا، اور انہوں نے کہا اپنے بھائیوں کے بارے میں جب وہ انہوں نے سفر کیا زمین میں یا وہ جہاد میں شریک تھے، اگر وہ ہوتے ہمارے پاس تو نہیں وہ مرتے اور نہ وہ قتل کیے جاتے۔ اس طرح کا معاملہ اس لیے ہوا تاکہ اللہ بنا دے یہ حسرت ان کے دلوں میں، اور اللہ وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، اور اللہ جو تم عمل کرتے ہو خوب خبر رکھتا ہے۔ بتایا کہ یہ حسرت ان کے دل میں کانٹا بن کر چبھتی رہے، زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا، یہ وہم ایک دائمی خلش کانٹا بن کر ان کے دل میں چبھتی رہے۔ تو منافقین اس بارے میں پوری طریقے سے ایمان نہیں رکھتے تھے کہ موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور یقیناً اگر قتل کر دیے گئے تم اللہ کے راستے میں یا تم مر گئے تو یقیناً مغفرت ملے گی اللہ کی طرف سے اور رحمت، یہ اس سے بہتر ہے جو لوگ جمع کر رہے ہیں۔ یعنی شہادت کا شہید کو ایسا درجہ ملے گا کہ دنیا میں جو لوگ جو کچھ بھی جمع کر رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ انہیں نوازے گا۔ وَلَئِن مُتُّمْ، اور یقیناً اگر مر گئے تم، کیا تمہارا قتل ہو گیا تو یقیناً اللہ کی طرف تم سب لوٹ کر جاؤ گے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، پھر اس وجہ سے جو اللہ کی رحمت ہے آپ پر، آپ نرم دل ہیں ان کے لیے، اور اگر آپ تندخو ہوتے اور سخت دل ہوتے تو وہ منتشر ہو جاتے نا آپ کے ارد گرد سے۔ پھر معاف کر دو ان کو اور بخشش مانگو ان کے لیے،
اور مشورہ کرو ان سے کاموں میں۔ پھر جب پکا ارادہ کر لیں آپ، پھر بھروسہ کیجیے اللہ پر، بے شک اللہ وہ محبت کرتا ہے، وہ پسند کرتا ہے بھروسہ کرنے والوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شوق دلایا کہ آپ تو نرم دل واقع ہیں نا، تو اب جو ان سے خطا ہو گئی ہے اب آپ ان کو درگزر کر دیجئے اور اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے بخشش مانگیے اور مشورے میں انہیں شریک رکھیے۔ پھر جب مشورے میں کسی بات کے اوپر دل جم جائے تو پھر اللہ پہ بھروسہ کر کے اس کام کو پورا کریں۔ اللہ تعالیٰ جو بھروسہ کرتے ہیں نا اللہ کو، اللہ ان کو پسند کرتا ہے، دوست رکھتا ہے۔ وَإِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ، اگر وہ مدد کرے تمہاری اللہ، پھر نہیں کوئی غالب آنے والا تم پر، اور اگر وہ چھوڑ دے تم کو، پھر کون ہے وہ جو مدد کرے گا تمہاری اس کے بعد سے؟ اور اللہ پر پھر چاہیے کہ بھروسہ کرے اہل ایمان۔ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، اور نہیں ہے کسی نبی کے لیے کہ وہ بد عہدی کرے۔ اس کی تفسیروں میں سب کا الگ الگ ہے۔ تو جو بد عہدی کرے گا، بے وفائی کرے گا، وہ لے آئے گا جو کچھ بھی اس نے بد عہدی کی ہے قیامت کے دن، اور اسے پورا دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے کمائی ہے، اور اس پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی یہی جو منافقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگاتے تھے، جو انہوں نے احد کی شکست کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ لگایا تھا کہ ہم نے تو ان پہ بھروسہ کیا لیکن ان کے ہاتھوں پہ بیعت کی، اپنے نیک و بد کا ان کو مالک بنایا، لیکن اس بھروسے سے بالکل غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں اور ہمارے جان اور مال کو اپنی ذاتی حوصلوں اور امنگوں کے لیے تباہ کر رہے ہیں۔ ہم نے تو مشورہ دیا تھا نا کہ شہر میں رہ کر لڑنا ہے، لیکن یہ دیکھو ان کی نظر میں ہماری جانوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ تو اسی بات کی طرف اشارہ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قوم کا وفادار ہوتا ہے، اسی الزام کی تردید کی اللہ تعالیٰ نے، کبھی بے وفائی بد عہدی نہیں کرے گا۔ نبی جو بھی قدم اٹھاتے ہیں رضا الہی کی طلب میں اٹھاتے ہیں۔ افمن اتبع رضوان اللہ، کیا پھر جو اتباع کرتا ہے اللہ کی رضامندی کی اس جیسا ہو سکتا ہے جو لوٹا اللہ کی ناراضگی کے ساتھ، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ ہم درجات عند اللہ، ان کے درجات ہے اللہ کے پاس، اور اللہ خوب دیکھ رہا ہے جو وہ سب کچھ عمل کر رہے ہیں۔ تو سب کے درجات ہیں ان کے اعمال کے مطابق۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، حقیقت میں احسان کیا اللہ نے ایمان والوں پر جب بھیجا ان میں ایک رسول ان کے نفس میں سے، اور وہ پڑھتے ہیں ان پر اس کی آیتیں، اور وہ تزکیہ کرتے ہیں ان کا، اور وہ سکھاتے ہیں ان کو الکتاب و حکمت، اور اگرچہ وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ تو اللہ کا احسان ہے نبی کا آنا، ان کے بارے میں ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ اولما اصابتکم مصیبت، کیا اور جب آ پہنچی تم کو کوئی مصیبت، اور حقیقت میں پہنچا چکے تم اس سے بھی دگنا بدر کے موقع پر، تم نے کہا کہاں سے آ گئی ہے مصیبت، تو کہہ دو وہ تمہاری نفس کے پاس سے ہے، تمہاری غلطی کا نتیجہ ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو جب تم پر یہ بدر کے احد کے موقع پر جو مصیبت آئی تو تم تو دگنی مصیبت پہنچا چکے تھے نا۔ بدر کے موقع پر 70 صحابہ شہید ہوئے تھے، سوری بدر کے نہیں، احد کے موقع پر 70 صحابہ شہید ہوئے تھے۔ ایک منٹ نا بچی، میں تھوڑا سا بھول گئی ہوں۔ بدر کے موقع پہ 70 وہ کافی لوگ شہید وہ ہو گئے تھے، ہلاک ہوئے تھے، اور 70 قید ہو گئے تھے، اور احد کے موقع پر 70 جو صحابہ اکرام جو تھے وہ شہید ہوئے تھے۔ تو وہاں تو 70 لوگ جو قید ہوئے اور 70 لوگ جو تھے
وہ مارے گئے کافروں کے، تو دوسری مصیبت پہنچائی تھی نا تم نے. وما اصابکم یوم التقى الجمعان، اور جو پہنچا تمہیں اس دن جب مدبھیڑ ہوئی دو جماعتوں کی، پھر وہ اللہ کے حکم سے تھی، اور اللہ جانتا ہے ایمان والوں کو. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور تاکہ اللہ جان لے ان لوگوں کو جو منافق ہوئے. اور جب کہا گیا ان سے، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بھی جاننا چاہتا تھا، پرکھنا چاہتا تھا، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی جاننا چاہتا تھا جو منافق ہو گئے. اور جب کہا گیا ان سے آؤ لڑے اللہ کے راستے میں یا اپنا بچاؤ کریں، تو ان منافقوں نے کہا اگر ہم جانتے کہ جنگ ہوگی تو ضرور ہم اتباع کرتے تمہاری. وہ کفر کے اس دن زیادہ قریب تھے ان کے ایمان سے کی بدولت. وہ کہتے تھے اپنے منہ سے جو نہیں ان کے دل میں، کہ دل میں کوئی لڑائی کرنے کا جذبہ تھا ہی نہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے جو وہ چھپا رہے ہیں. الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا، وہ لوگ جنہوں نے کہا اپنے بھائیوں کے بارے میں اور وہ خود بیٹھے رہے، جنگ پر نہیں گئے. اگر وہ کہا مانتے ہمارا، نہیں وہ مارے جاتے. تو ان سے کہہ دو کہ پھر ٹال کر دکھاؤ تمہاری نفس سے موت کو اگر تم ہو سچے. موت اور زندگی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا، اور ہرگز نہیں حساب لگائیں ان لوگوں کے بارے میں جو لوگ قتل کیے گئے. ہرگز تم حساب نہیں لگانا ان لوگوں کے بارے میں جو مارے گئے اللہ کے راستے میں مردہ، بلکہ وہ زندہ ہے اور ان کے رب کے پاس وہ رزق دیے جا رہے ہیں. سورہ بقرہ میں بھی ایسی آیت آ چکی ہے کہ وہ زندہ ہے مگر ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے. یہاں بتایا کہ وہ اللہ کے پاس سے روزی پا رہے ہیں. فَرِحِینَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ، ہاں وہ خوش ہے اس پر جو دیا ان کو اللہ نے اپنے فضل سے، اور وہ خوشیاں مناتے ہیں ان لوگوں کی نہیں وہ ملے ان سے ابھی اور وہ ان کے پیچھے ہے، کیونکہ ان کو بھی کوئی خوف اور نہ کوئی غم ہوگا. وہ اپنے لوگوں کے لیے بھی خوشیاں مناتے ہیں کہ جو انہی کے ایمان اور عمل صالح کے راستے پر ہے، تو وہ بھی جب ہم سے آ کر ملیں گے تو انہیں بھی کوئی خوف اور غم نہ ہوگا. یستبشرون بنعمت اللہ، وہ خوشیاں مناتے اللہ کی نعمت کی اور اس کے فضل کی، اور بے شک اللہ نہیں وہ ضائع کرے گا اجر ایمان والوں کا. الذین استجابوا للہ، اور وہ لوگ جنہوں نے مانا اللہ کا اور اس کے رسول کا اس کے بعد جو پہنچا ان کو زخم چوٹ. ان لوگوں کے لیے جنہوں نے خوبی کے ساتھ دیا اللہ کے پیغمبر کا اور انہوں نے تقوی پرہیزگاری اختیار کی، ان کے لیے اجر عظیم ہے. اس آیت میں یہی بات ہے کہ جب بہت کی شکست ہو گئی تھی اور اس کا زخم کھانے کے بعد ابو سفیان جو اپنے قافلے کو لے کے چلا گیا تھا، جب یہ روحا کے مقام پر پہنچا، ابو سفیان جب پہنچے تو ان کو احساس ہوا کہ بہت جلدی واپس آ گئے ہیں نا، سخت غلطی کی ہے، لگے ہاتھوں مدینے کا قصہ ہی پاک کر دیتے. یہ سوچ کر انہوں نے اپنی فوج کو پھر سے تنظیم شروع کری اور ادھر مسلمانوں کو ہراساں کرنے کے لیے منافقین کے ذریعے افواہ بھی پھیلائی کہ قریش ساز و سامان کے ساتھ مدینے کی طرف حملہ آور ہونے کی تیاری کر رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع پہنچی تو آپ نے بھی لوگوں کو قریش کے تعاقب میں جانے کے لیے تیار ہونے کا حکم دیا، اور پھر صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں گئے اور روحا کے مقام پہ پہنچ جاتے. وہاں پہ امراء الاسد کے مقام تک گئے جو مدینے سے 8 میل کے فاصلے پر تھا. تو اب جو ابو سفیان جو تھے جب دیکھا کہ مسلمانوں کا حوصلے میں کوئی فرق نہیں آیا ہے تو انہوں نے ارادہ بدل کر پیچھے چلے گئے تھے. تو یہ زخم کھانے کے بعد بھی اللہ کے رسول کی دعوت پہ لبیک کہا. الذین قال لهم الناس، وہ لوگ جب کہا ان سے لوگوں نے کہ لوگ تمہارے لیے حقیقت میں انہوں نے طاقت اکٹھا کر لی ہے، پھر ڈرو ان سے، پھر زیادہ ہوا ان کا ایمان، اور انہوں نے کہا اللہ ہمیں کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے.
فانقلبوا بنعمت اللہ وفضل، پھر وہ لوٹے اللہ کی نعمت کے ساتھ میں اور فضل کے ساتھ میں، اور نہیں پہنچی ان کو کوئی تکلیف، اور انہوں نے اتباع کی، اللہ کی رضامندی کی، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ یعنی امراء الاسد میں آئے تو ایک تجارتی قافلہ ملا جس سے خرید و فروخت بھی اور انہیں فائدہ ہوا، تو یہاں پہ وہی اللہ کا فضل ہے۔ انما ذالکم الشیطان، بے شک وہ شیطان، یہاں کم کا ایک خطاب ہے، اس کا ترجمہ نہیں ہوتا ہے۔ در حقیقت وہ شیطان وہ خوف دلاتا ہے اپنے ساتھیوں کے ذریعے، پھر نہیں تم ڈرنا ان سے، اور ڈرنا مجھ سے اگر تم ہو ایمان والے۔ اپنے ساتھی وہی قریش کے لوگ، کفار قریش کی طرف اشارہ ہے۔ وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، اور نہ غمگین کرے آپ کو وہ لوگ جو جلدی کرتے ہیں کفر میں، بے شک وہ ہرگز نہیں بگاڑ سکتے اللہ کا کچھ بھی۔ اللہ چاہتا ہے کہ نہیں بنائے ان کے لیے کوئی حصہ آخرت میں، اور ان کے لیے دردناک عذاب۔ تو جو کفر میں جلدی کر رہے ہیں آپ غمگین نہ ہونا، اصل میں اللہ چاہتا ہے کہ آخرت میں ان کو کوئی حصہ ہی نہ ملے، اسی لیے انہیں مہلت دے رہا ہے۔ ان الذین اشتروا الکفر، بے شک وہ لوگ جنہوں نے خرید لیا، جنہوں نے سودا کر لیا ایمان سے کفر کو، جنہوں نے سودا کر لیا اپنے ایمان کا کفر سے، ہرگز نہیں وہ بگاڑ سکتے اللہ کا کچھ بھی، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور ہرگز نہیں حساب لگائے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، در حقیقت جو ہم ان کو ڈھیل دے رہے ہیں تو ان کی نفس کے لیے وہ بہتر ہے، وہ ڈھیل در حقیقت ہم ڈھیل دے رہے ہیں ان کو اس لیے کہ وہ زیادہ بڑھ جائے گناہ میں، اور ان کے لیے ذلت والا عذاب ہے کہ وہ اپنے گناہ میں کچھ اور اضافہ کر لیں۔ مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ، نہیں اللہ کہ وہ چھوڑ دے ایمان والوں کو اس حال پر جو تم اس پہ ہو، یہاں تک کہ وہ چھانٹ کر الگ کر دے ناپاک لوگوں کو پاک سے، اور نہیں ہے اللہ کہ وہ اطلاع کرے تم کو غیب کی، اور لیکن اللہ وہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جسے وہ چاہتا ہے۔ پھر ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور اگر تم ایمان لاؤ گے اور تم تقوی اختیار کرو گے یہ تمہارے لیے بڑا اجر ہے۔ یعنی جو جنگیں پیش آتی ہے نا تو یہ اسی لیے آتی ہے کیونکہ اس وقت جو تھے منافقین اور اہل ایمان ساتھ میں ملے ہوئے تھے نا، اور ان جنگوں کے ذریعے ان کے دل کے حال سے اللہ تعالیٰ پورا ویسے تو واقف ہی ہے، لیکن ان کی سب نیتیں بھی ظاہر ہو جاتی ہے، ان کے اعمال بھی ظاہر ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس طریقے سے جو ناپاک لوگ ہیں ان کو الگ کرنا چاہتا ہے اہل ایمان سے۔ اور ایسا تو نہیں ہے نا کہ اللہ ہر کسی ایمان والے سے کہہ دے کہ فلاں فلاں منافق ہے نا، اللہ تعالیٰ اپنے غیب کو اطلاع کرنے کے لیے اپنے رسولوں میں سے چن لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی معاملے کرتا ہے، ایسے امتحانات پیش آتے ہیں جس میں غلط لوگ صحیح لوگوں سے الگ ہو جاتے ہیں۔ وَلَا يَحْسَبَنَ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ، اور ہرگز نہ گمان کرے خیال کرے وہ لوگ جو کنجوسی کرتے ہیں اس چیز کی جو دیا ان کو اللہ نے اپنے فضل میں سے، وہ بہتر ہے ان کے لیے بلکہ وہ شر ہے ان کے لیے، اور عنقریب وہ توق پہنائے جائیں گے اس چیز کی جو انہوں نے بخیلی کی ہے قیامت کے دن۔ اور اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین کی میراث ہے، اور اللہ جو تم عمل کرتے ہو خوب خبر رکھتا ہے۔ تو بخیلی کو اپنے حق میں اچھا خیال نہیں کرے یہ منافقین لوگ کہ اتنا مال بچا لیا ہم نے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں ہونے دیا، یہ اسی چیزوں کا توق قیامت کے دن پہنائے جائیں گے۔ اور اللہ کا تو سب کچھ ہے، آسمان اور زمین، اور سب کچھ جو دیا ہے وہ اللہ نے دیا ہے، تو پھر کیوں اس کے راستے میں دینے سے جی چراتے ہو۔ قد سمع اللہ قول الذین، حقیقت میں سن لیا اللہ نے ان لوگوں کی بات، انہوں نے کہا کہ بے شک اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہے،
ان قریب ہم لکھ لیں گے جو وہ کہتے ہیں، یعنی ہم لکھ رہے ہیں سب کچھ، اور ان کا قتل کرنا نبیوں کا ناحق وہ بھی ہم لکھ رہے ہیں، ہم لکھ چکے ہیں ایکچولی، اور ہم کہیں گے آخرت میں ان سے چکھو آگ کا عذاب، جلنے کا عذاب کا مزہ چکھو۔ یہ منافقین کا طنز تھا اللہ جل شانہ کی شان میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہا یہ کون ہے جو اللہ کو قرض دے قرض حسنہ، تو منافقین اور زیادہ تر یہود اس میں شامل تھے، اسی طریقے سے طنز کرنے لگے۔ ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ جو جلنے کی آگ کا عذاب ہوگا نا، وہ اس وجہ سے جو آگے بھیجا تمہارے ہاتھوں نے، اور بے شک اللہ نہیں ذرا سا بھی ظلم کرنے والا اپنے بندوں پر۔ الذین قالوا ان اللہ عہد الینا، اور وہ لوگ انہوں نے کہا کہ بے شک اللہ نے وعدہ لیا ہم سے، ہمیں تاکید کی ہے کہ نہیں ہم ایمان لائے کسی رسول پر یہاں تک کہ وہ لے آئے قربانی ایسی کہ کھائے اس کو آگ۔ تو اے نبی آپ کہہ دیجئے حقیقت میں آئے تھے ان کے پاس بہت سارے رسول مجھ سے پہلے واضح نشانیوں کے ساتھ، اور اس نشانی کے ساتھ بھی جو تم کہہ رہے ہو، تو پھر کیوں تم نے قتل کیا ان کا اگر تم ہو سچے؟ تو یہ بات یہ تھی کہ یہ یہودیوں کی ایک شرارت تھی، اور اس کا اللہ تعالیٰ نے حوالہ دیا ہے۔ تو مسلمانوں کو چپ کرانے کے لیے کہتے تھے کہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہوئی ہے کہ ہم کسی شخص کے دعوے رسالت کی جب تک تصدیق کرے ہی نہیں، جب تک کہ اس سے یہ معجزہ صادر نہ ہو کہ وہ ایسی قربانی پیش کرے جس کو کھانے کے لیے قبولیت کے نشان کے طور پر آسمان سے آگ اترے۔ یہ بات یہوذ محض شرارت کی وجہ سے کہتے تھے، اور ایسی ہی نشانیاں پہلے کے رسولوں کے پاس، پہلے کے نبیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے دی تھی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ نشانی لائے بھی ایسی، تو قتل کیوں کیا تم نے ان کا اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ جو بھی اللہ کے نبی یہ نشانی لائیں گے تو ہم ایمان لائیں گے اس کے اوپر، تو پھر تم نے کیوں قتل کیا؟ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ، پھر اگر وہ جھٹلا رہے ہیں آپ کو، پھر حقیقت میں جھٹلائے گئے بہت سے رسول آپ سے پہلے۔ ہاں وہ آئے تھے واضح نشانیوں کے ساتھ اور صحیفوں کے ساتھ اور روشن کتاب کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے اس میں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس چکھنے والی ہے موت، اور در حقیقت تم پورا دیے جاؤ گے تمہارا اجر قیامت کے دن۔ پھر جسے بچا لیا گیا آگ سے اور وہ داخل کر دیا گیا جنت میں، پھر در حقیقت وہ کامیاب ہو گیا، اور نہیں دنیا کی زندگی مگر دھوکے کا فائدہ ہے۔ تو ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہر کسی کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پورا اجر دے گا۔ تو جو آگ سے بچ گیا اور جنت میں داخل ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا، اور رہی دنیا کی زندگی کی بات تو اس کا فائدہ دھوکے کا فائدہ ہے۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ، ضرور تم آزمائے جاؤ گے تمہارے مالوں کے ذریعے اور تمہاری جانوں کے ذریعے، اور ضرور تم سنو گے ان لوگوں سے جنہیں دی گئی کتاب تم سے پہلے، اور مشرک لوگوں سے بھی تکلیف دہ بات بہت ساری۔ اور اگر تم صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے پھر بے شک یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ تو تمہاری بھی آزمائش ہوگی۔ مسلمانوں کو صبر و تقوی کی تلقین ہے اس میں۔ تم حق پر جمے رہنا، اہل کتاب اور مشرکین تو تانے تشنے دیتے رہیں گے تمہیں۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ، اور جب لیا اللہ نے میثاق ان لوگوں سے جنہیں دی گئی کتاب کہ ضرور تم بیان کر دو گے اس کو لوگوں کے لیے اور نہیں تم چھپاؤ گے اس کو، پھر انہوں نے ڈال دی اس کتاب کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے
اور انہوں نے سودا کر لیا اس کا تھوڑی قیمت پر، پھر بہت برا ہے وہ چیز جو وہ اس کے بدلے میں جو چیز حاصل کر رہے ہیں، سودا کر رہے ہیں، بہت برا وہ سودا کر رہے ہیں۔ جو چیز بھی وہ خرید رہے ہیں کتاب کو چھپانے کے عوض، جو بھی انہیں مال دستیاب ہو رہا ہے وہ بہت بری چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے وعدہ لیا تھا کہ جو کچھ بھی کتاب میں ہے سب بیان کر دینا اور تم اس کو چھپانا نہیں، لیکن انہوں نے کتاب الہی کو ظاہر نہیں کیا، پیچھے ڈال دیا، مراد چھپا دیا، حق کو چھپا دیا انہوں نے، اور انہوں نے ایک حقیر قیمت لے لی اس حق کو چھپانے کے لیے۔ تو کتنی بری چیز ہے نا، کتنا برا کر رہے ہیں جو وہ چیز حاصل کر رہے ہیں اس کے بدلے میں۔ لا تحسبن الذین یفرحون، ہرگز نہیں گمان کرے وہ لوگ جو خوش ہوتے ہیں اس پر جو انہوں نے کیا، اور وہ پسند کرتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے جو انہوں نے کیا نہیں ہے۔ پھر ہرگز نہیں تم گمان کرنا ان کے بارے میں کہ وہ عذاب سے نجات پانے والے ہیں اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین کا حق ادا نہیں کیا اہل کتاب نے، اور انہوں نے وہ چیز کی نہیں جس کا اللہ نے ان کو حکم دیا ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے۔ تو تم یہ نہیں سمجھنا کہ اللہ یہ عذاب سے بچنے والے لوگ ہیں، وہ دنیا میں بھی عذاب کی زد میں آئیں گے اور آخرت میں بھی آئیں گے۔ انہوں نے حقیر دنیاوی فائدے کی خاطر ڈٹائی کے ساتھ شریعت کو بیچا ہے اور اپنے اس کارنامے پر خوش بھی ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کام کا کریڈٹ حاصل کرے جو انہوں نے کیا ہی نہیں ہے۔ فرمایا ان کو عذاب الہی سے محفوظ نہ سمجھو۔ تو ایسا ہوتا تھا ان میں کہ جو چیز جو کام بھی نہیں کیے، جو کارنامے انجام بھی نہیں دیے، وہ اپنے نام لکھا لیں۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بے شک آسمانوں کی بناوٹ میں اور زمین کی بناوٹ میں اور بدلنے میں رات اور دن کے نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ عقل والوں کے لیے نشانیوں کی کمی نہیں ہے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، یہ عقل والوں کی تفصیلات ہیں، ان کی صفات بیان ہو رہی آیتوں میں۔ وہ لوگ جو ذکر کرتے ہیں اللہ کا کھڑے ہوئے اور بیٹھے ہوئے اور ان کی کروٹوں پر، اور وہ غور و فکر کرتے ہیں آسمانوں اور زمین کی بناوٹ میں، اور یہ بات اس نتیجے پر وہ پہنچتے ہیں کہ اے ہمارے رب، نہیں بنایا تو نے یہ سب عبث، بیکار، پاک ہے تو، پھر بچا ہمیں آگ کے عذاب سے۔ جب وہ غور و فکر کرتے ہیں آسمان اور زمین کی بناوٹ پر تو یہ سمجھ میں ان کے آ جاتا ہے کہ یہ دنیا ایسی نہیں رہے گی۔ اللہ تعالیٰ آخرت کا دن ایک لائے گا جس میں اچھے لوگوں کو ان کے اچھائی کا صلہ اور برے لوگوں کو ان کی برائی کا بدلہ دیا جائے گا۔ کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ قیامت نہ لائے تو دنیا کی زندگی کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ ایسا ہے جیسے اسے ایسے ہی بنا دیا کہ اچھے لوگوں نے اچھے عمل کیے وہ بھی قبروں میں چلے گئے، اور برے لوگوں نے بھی عمل کیے ان کا بھی کچھ نہیں ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ انجام لے آئے گا سب کے سامنے جس نے جو کیا ہے۔ تو اللہ کہیں ایسا نہیں ہو کہ ہم آگ کے عذاب میں گرفتار ہو جائیں، تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ ربنا انکا، اے ہمارے رب، بے شک تو جسے داخل کرے گا آگ میں پھر حقیقت میں رسوا کر دے گا تو اس کو، اور نہیں ظالموں کے لیے کوئی مددگار۔ اے ہمارے رب، بے شک ہم نے سن لیا ایک پکارنے والے کو، وہ پکار رہا ہے ایمان لانے کے لیے کہ ایمان لاؤ تمہارے رب پر، تو پھر ہم ایمان لے آئے۔ اے ہمارے رب، بخش دے ہمارے لیے ہمارے گناہ
اور دور کر دے ہم سے ہماری خطائیں، اور وفات دے ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ۔ یہ اولو الالباب کا سب رویہ بیان ہوا ہے کہ ہم نبی پر ایمان لے آئے ہیں۔ ربنا و آتینا، اے ہمارے رب اور دے ہمیں جو وعدہ کیا تو نے تیرے رسولوں کے ذریعے، اور نہیں تو رسوا کرنا ہمیں قیامت کے دن، بے شک تو نہیں خلاف کرتا وعدہ۔ فاستجاب لهم ربهم، پھر قبول کر لیا ان کی دعا ان کے رب نے۔ فرمایا اللہ نے، بے شک میں نہیں ضائع کروں گا عمل کسی عمل کرنے والے کا، تم میں سے کوئی مرد ہو یا عورت ہو، تم سب ایک جیسے ہو۔ والذین، تمہارا باس سے ہے، تم ایک دوسرے سے ہو۔ والذین ہاجروا، پھر وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور جو نکالے گئے ان کے گھروں سے، اور جو ستائے گئے میرے راستے میں، اور جو لڑے اور جو قتل کیے گئے، ضرور میں دور کر دوں گا ان سے ان کی خطاؤں کو، اور ضرور میں داخل کر دوں گا ان کو جنت میں، بہتی ہے اس کے نیچے سے نہریں۔ یہ ثواب اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ اس کے پاس بہترین ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی جواب دیا، کسی عمل کرنے والے کا عمل ضائع نہ کروں گا، مرد ہو یا عورت۔ لا یغرنک، اور ہرگز نہ دھوکے میں ڈالے آپ کو چلنا پھرنا ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا شہروں میں۔ یعنی آج مسلمان کمزور ہیں، مظلوم ہیں، اور یہ کفار گھمنڈ میں تکبر میں دندناتے پھر رہے ہیں نا، اور کمزور مسلمانوں پر ظلم ڈھا رہے ہیں، تو آپ دھوکے میں نہ آنا۔ متاع قلیل، تھوڑا فائدہ ہے، پھر ٹھکانہ ان کا جہنم ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ لیکن الذین اتقوا ربہم، لیکن وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، جو اپنے رب سے ڈرتے رہے، ان کے لیے جنت ہے، بہتی ہے اس کے نیچے سے نہریں، وہ ہمیشہ رہیں گے اس میں، اور مہمان نوازی ان کی اللہ کے پاس ہوگی، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہت بہتر ہے نیک لوگوں کے لیے، اللہ کے وفادار بندوں کے لیے بہت بہتر چیز ہے۔ ضیافت اس کو کہتے ہیں جو کسی مہمان کی آمد پر سب سے پہلے پیش کی جائے۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور بے شک اہل کتاب میں سے یقیناً کچھ لوگ ہیں وہ ایمان لاتے ہیں اللہ پر، اور جو اتارا گیا تمہاری طرف اور جو اتارا گیا ان کی طرف، ہاں وہ عاجزی کرنے والے اللہ کے لیے، اور نہیں وہ سودا کرتے ہیں اللہ کی آیتوں کا تھوڑی قیمت پر، یہی لوگ ہیں ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، بے شک اللہ جلد حساب چکانے والا ہے۔ یا الذین آمنوا اصبروا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، صبر کرو اور مقابلے کے ثابت قدم رہو، اصبروا صبر کرو، اور صابروا ثابت قدم رہو، اور رابطوا تیار رہو مقابلے کے لیے، اور ڈرو اللہ سے تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ اللہ کے فضل و کرم سے۔ سورہ آل عمران ہو گئی ہے، سورہ نساء شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی، اے لوگوں ڈرو تمہارے رب سے، وہ جس نے پیدا کیا تم کو ایک نفس سے، یعنی آدم علیہ السلام سے، اور پیدا کیا اس سے اس کا جوڑا حوا علیہ السلام، اور پھیلایا ان دونوں سے بہت سارے مرد کثرت سے اور عورتیں بھی، اور ڈرو اللہ سے وہ جو تم آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو اس کا نام لے کر، جس کے واسطے کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے اپنا حق طلب کرتے ہو، اس اللہ سے ڈرو، اور رحم کے رشتوں کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ ہے تم پر نگہبان، اللہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے کیا کر رہے ہو۔ تو بتایا تھا آپ کو کہ معاشرے کی بنیاد تقوی اور آرام کے رشتوں کے احترام پر ہے، ان کے حقوق کی ادائیگی پر ہے۔
وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، اور دو یتیموں کو ان کا مال، اور نہیں تم تبدیل کرو، اور تم بدلو مت، اپنے برے مال کو ان کے اچھے مال سے مت بدلو، اور نہیں تم کھاؤ ان کے مالوں کو اپنے مالوں کی طرف ملا کر، بے شک وہ ہے بہت بڑا گناہ۔ یعنی یہ یتیموں کے سرپرستوں کے لیے آیت ہے کہ یہ خبیث و طبیب کا مطلب کیا ہے کہ جو بھی چیزیں ہیں ان کی اگر عمدہ ہے، بکریاں وغیرہ جو بھی ہے، گنتی پوری کرنے کے لیے اپنی جو کمزور بکریاں یا خراب چیزیں، تو کوئی بھی چیزیں تو جب ان کو دینے کا موقع آئے تو ایسا نہیں گنتی پوری کرنے کے لیے بکریاں چیزیں کو دے اور ان کی اچھی چیزیں کو دے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا، اور اگر خوف ہے تم کو کہ نہیں تم انصاف کر سکو گے یتیموں کے بارے میں، اگر تمہیں خوف ہے تم یتیموں کے بارے میں انصاف نہیں کر سکو گے، ان یتیم عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کے بعد تم ان کے حقوق کی ایسی ادائیگی نہیں کر سکو گے تو پھر نکاح کرو جو اچھی لگے تمہیں، جو پسند ہو تم کو، عورتوں میں سے 2 3 اور 4، 2 کرو 3 کرو 4 کرو۔ پھر اگر خوف ہے تم کو کہ نہیں تم انصاف کر سکو گے پھر ایک ہی رکھنا، یا جو ملکیت میں تمہارے داہنے ہاتھ کے لونڈیاں، اس وقت اس طریقے کا معاملہ ہوا کرتا تھا تو لونڈیوں کے حقوق میں اتنا عدل کی ضرورت نہیں پیش آتی ہے نا۔ یہ زیادہ قریب ہے کہ نہیں تم بے انصافی کی طرف، یہ زیادہ قریب ہے کہ تم انصاف سے نہ ہٹو، تم جھکنا پڑو بے انصافی کی طرف۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ، اور دو عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے، پھر اگر وہ خوشی سے چھوڑ دے تمہارے لیے اس میں سے کچھ اپنی طرف سے، پھر کھاؤ اس کو ہنین اور مرین، یعنی مزیدار اور خوشگوار ہے یہ، اس میں کوئی پھر ذائقہ نہیں ہے کہ اپنے مہر میں سے تمہیں کچھ دے دیں لے لو۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، اور نہیں تم دینا نہ سمجھ لوگوں کو تمہارے مال، وہ جو بنایا اللہ نے تمہارے لیے قیام کا ذریعہ، اور رزق دو ان کو اس میں، اور پہناؤ ان کو، اور کہو ان سے بھلی بات، اچھی بات، دلداری کا کلمہ۔ فرمایا کہ صفحہ سے مراد وہی یتیم ہے نا جنہیں ابھی سمجھ نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جو مال تمہارے قیام کے بقا کا ذریعہ بنایا ہے نا تو اس کا نقصان نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے کہ کوئی یتیم کسی کی سرپرستی میں ہے اور نہ سمجھ ہے تو اس کے سرپرست کا فرض ہے کہ وہ اس کے مال اپنی حفاظت اور نگرانی میں رکھے، البتہ اس کو کھلائے پلائے، اس کی دلداری کرتا رہے، یہاں تک کہ اس کو اطمینان رہے کہ یہ نگرانی اس کے فائدے کے لیے ہے۔ ذمہ داری سنبھالنے کے جب وہ قابل ہو جائے گا نا تو اس کو ہر چیز مل جائے گی اس کی، اگر پہلے ہی دے دے ابھی وہ نہ سمجھ ہے تو مال کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے، تو اللہ نے لوگوں کے قائم رہنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا، اور آزماتے رہو یتیموں کو یہاں تک کہ وہ پہنچ جائے نکاح کی عمر کو، پھر اگر محسوس کر لو تم ان میں سوجھ بوجھ، پھر لوٹا دو ان کی طرف ان کے مال، جب ان میں محسوس کر لو کہ ان کو صحیح سمجھ آ گئی ہے کہ پیسوں کو کیسے خرچ کرنا ہے، کہاں خرچ کرنا ہے، تو پھر لوٹا دو ان کی طرف ان کے مال، اور نہیں تم کھاؤ ان کو ضرورت سے زیادہ اور جلدی جلدی کہ وہ بڑے ہو جائیں گے تو مطالبہ کریں گے، اور جو ہے غنی پھر وہ بچتا رہے یتیم کے مال سے، اور جو ہے فقیر یعنی ان کا سرپرست اگر فقیر ہے نا تو پھر وہ کھا سکتا ہے دستور کے مطابق، بالکل ایک دم نپا تلا۔
پھر جب لوٹاؤ تم ان کی طرف ان کے مال، پھر گواہ کر لو ان پر، مال لوٹانے کے وقت یتیموں کے گواہ کر لو، اور کافی ہے اللہ حساب لینے والا۔ مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو چھوڑا ماں باپ نے اور قریب والوں نے، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے اس سے جو چھوڑا ماں باپ اور قریب والوں نے، اس میں سے حصہ کم ہے یا زیادہ ہے، حصہ مگر مقرر کیا ہوا ہے۔ سب وراثت کی آیتیں ہیں۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ، اور جب حاضر ہو تقسیم کے وقت قریب والے اور یتیم اور مسکین، تو پھر رزق دینا ان کو اس میں سے اور کہنا ان سے بھلی بات، یعنی جب تقسیم کا معاملہ ہو رہا ہے اور قرابت دار مسکین یتیم آ جائے نا، تو کچھ نہ کچھ انہیں فائدہ دے دینا۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا، یتیم ہے اور قریب والے ہیں اور یتیم ہے مسکین ہے، تم کو تو سوچنا چاہیے نا، اور چاہیے کہ ڈرے وہ لوگ اگر وہ چھوڑ جائیں ان کے پیچھے کمزور اولاد، تو وہ ڈر رکھتے ہیں ان پر، یعنی کہ لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ اپنے پیچھے اگر اپنے ناتواں بچے چھوڑ جائیں، ان کے معاملے میں کتنا اندیشہ ہوتا ہے، پھر دوسروں کے معاملے میں بھی تم کو اچھا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ جس طرح دوسروں کے بچے یتیم ہوئے ہیں نا، اس طرح ان کے بچے بھی یتیم ہو سکتے ہیں۔ پھر وہ سوچیں کہ اگر ان کے اپنے بچے کے ساتھ اگر کوئی ایسا معاملہ کرے تو کیسا لگے گا۔ ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے اور سیدھی بات کرنا چاہیے ان کے حق میں جو صحیح ہو۔ ان الذین یاکلون اموال الیتامی، بے شک وہ لوگ جو کھا لیتے ہیں یتیموں کا مال ظلم سے، در حقیقت وہ کھاتے ہیں ان کے پیٹوں میں آگ، اور عنقریب وہ داخل ہوں گے بھڑکتی آگ میں۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، وصیت کرتا ہے تم کو اللہ تمہاری اولادوں کے بارے میں۔ مردوں کے لیے حصہ ہے جیسے دو عورتوں کا، یعنی مردوں کے لیے، لڑکے کے لیے حصہ ہے جیسے دو لڑکیوں کا۔ پھر اگر وہ ہے عورتیں لڑکیاں دو سے اوپر ہے، پھر ان کے لیے 2/3 ہے جو مرنے والے نے چھوڑا ہے، اور اگر وہ لڑکی ایک ہے تو پھر اس کے لیے آدھا ہے، اور اس کے ماں باپ جو ہے، جو مرنے والے کے ماں باپ ہیں، ان میں سے ہر ایک کے لیے 6واں حصہ ہوگا، اس میں سے حصہ نکالا جائے گا جو میت نے چھوڑا ہے۔ اور اگر ہے اس کو اولاد ہے تو ماں باپ کا 6واں حصہ ہے۔ پھر اگر نہیں ہے اس کو اولاد، پھر اس کا وارث اس کا باپ ہوگا، پھر اس کی امی کے لیے 3واں حصہ ہوگا، یعنی 2 حصے باپ کو چلے جائیں گے اور 3واں حصہ امی کو ملے گا۔ پھر اگر ہے اس کے کئی بھائی بہن، پھر اس کی امی کے لیے پھر 6واں حصہ ہو جائے گا۔ یہ کب ہوگا؟ یہ وصیت کے بعد تقسیم ہوگی، جو وہ وصیت کر گیا اس کی، یا قرض کی ادائیگی کے بعد ہوگا یہ سب معاملہ۔ تمہارے باپ دادا اور تمہارے بیٹے نہیں تم جانتے کہ ان میں سے کون زیادہ قریب ہے تمہارے لیے نفع کا۔ یہ جو فرض ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور بے شک اللہ خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اس نے اپنے علم اور حکمت کی بنا پر یہ تقسیم کی ہے۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، اور تمہارے لیے آدھا ہے جو چھوڑا تمہاری بیویوں نے، اگر وہ نہیں ہے ان کو اولاد۔ اگر جو بیوی چھوڑ جائے تو شوہر کو آدھا ملے گا اگر اولاد نہ ہو تو۔ پھر اگر ہے ان کو اولاد، یعنی بیوی کو اولاد ہے، تو پھر تم کو 1/4 ملے گا اس میں سے جو وہ عورت چھوڑ گئی ہے۔ یہ وصیت کے بعد تقسیم ہوگی، جو وہ عورت وصیت کر گئی اس کی
یا قرض کی ادائیگی کے بعد ہوگی بات تقسیم۔ اور ان کے لیے، ان عورتوں کے لیے 1/4 ہے، 1/4 ہے اس میں سے جو تم نے چھوڑا ہے، اگر نہیں وہ ہے تم کو اولاد نہیں ہے تو بیوی کو 1/4 ملے گا، 1/4۔ پھر اگر ہے تم کو اولاد، پھر اگر ہے تمہیں اولاد، پھر ان کے لیے یعنی بیوی کے لیے 8واں حصہ ہوگا، 1/8، 8 میں سے 1 حصہ، اس میں سے جو چھوڑا تم نے، یہ وصیت کے بعد ہوگا، تم جو وصیت کر گئے اس کی یا قرض کی ادائیگی کے بعد۔ اور اگر ایک آدمی ہے جس کی وراثت تقسیم کی جائے، وہ کلالہ ہے، کلالہ مراد وہی ہے جس کے باپ بھی نہیں اور اولاد بھی نہیں ہے، یا ایک عورت کلالہ ہے اور اس کا ایک بھائی اور ایک بہن ہے، پھر ہر ایک کے لیے ان دونوں میں سے 6واں حصہ ہوگا۔ پھر اگر ہے وہ زیادہ، اس سے ایک سے زیادہ ہے تو وہ پھر شریک ہوں گے 1/3 میں، 1/3 میں۔ یہ وصیت کے بعد تقسیم ہوگی، تو جو وصیت کر گیا اس کی یا قرض کی ادائیگی کے بعد نہیں نقصان پہنچایا جائے، یعنی وصیت سے ایسا نہ ہو کہ نقصان پہنچا دیا جائے، وصیت دینا یعنی مال دینا نہ ہو قریب والوں کو تو بڑا سا قرض دکھا دیا جائے، تو کسی کو ضرر نہیں پہنچایا جائے۔ وصیت اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ خوب جانتا ہے اور حلیم ہے، بردبار ہے۔ اللہ تعالیٰ کیسے تحمل والا ہے، بندے کے اتنے گناہ کے باوجود انہیں محروم نہیں کرتا ہے۔ تو تم بھی بھلے تمہاری کوئی بھی رنجشیں ہو تو تم وراثت سے کسی کو محروم نہ کرنا۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، جو اطاعت کرے گا اللہ کے اس کے رسول کی اور وہ داخل کرے گا اللہ اس کو جنت میں، بہتی ہے اس کے نیچے سے نہریں، ہمیشہ رہے گا وہ اس میں، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور جو نافرمانی کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی اور وہ حد سے بڑھ جائے گا اس کے حدود کی، پھر اللہ داخل کر دے گا اس کو آگ میں، ہمیشہ رہے گا اس میں، اور اس کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ اور وہ عورتیں جو آئے بے حیائی پر تمہاری عورتوں میں سے، پھر گواہ کر لو ان پر 4 گواہ تم میں سے۔ کوئی عورت اگر بے حیائی کی مرتکب ہوئی ہے تو 4 گواہ لے آؤ، پھر اگر وہ گواہی دے تو پھر روک لینا ان کو گھروں میں یہاں تک کہ پالے ان کو موت، یا وہ بنا دے اللہ ان کے لیے کوئی راستہ۔ ابھی یہ سورہ نور میں جو بات آئے گی نا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا راستہ بتایا ہے، ابھی تک وہ راستہ نہیں بتایا، یعنی تو 100 کوڑے لگانے والی بات ہے، بغیر شادی شدہ اگر زنا کے مرتکب ہوئے تو 100 کوڑے ان کو لگائے جائیں، لیکن ابھی وہ قانون نہیں آیا ہے۔ ابھی کیا قانون ہے؟ ان کو گھروں میں روک لینا یہاں تک کہ موت آ جائے، تو پھر اللہ کوئی راستہ نکال دے، تو راستہ اللہ نے نکالا سورہ نور میں۔ واللذانی یاتیانہا، اور وہ 2 لوگ مرد اور عورت، وہ آئے بے حیائی پر، اس بے حیائی پر تم جیسے، پھر ان کو ایذا دو، اور شرم دلانے کی سزا دو۔ پھر اگر وہ توبہ کر لے تو اور اصلاح کر لے، پھر اعراض کرو ان سے۔ اس وقت یہی تھا کہ تھوڑی ان کو سزا دو تاکہ ان کو احساس شرمندگی ہو، ان کی تسلیم کرو، ڈانٹ ڈپٹ کرو، نصیحت ملامت کرو، اصلاح کی حد تک جو جائز ہے وہ اتنا کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر اگر ان کو احساس ہو جائے اور وہ توبہ اور اصلاح کر لے، پھر اعراض کرو، پھر اس چیز کے پیچھے نہ پڑو کہ تم نے ایسا کیا تھا اور ایسا کیا تھا۔ بے شک اللہ ہے توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ انما التوبۃ علی اللہ، بے شک توبہ قبول کرنا اللہ کے ذمے ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو عمل کرتے ہیں برے جہالت، نادانی کی وجہ سے۔ جہالت مطلب کیا ہوتا ہے نا، کہ انسان جذبات سے مغلوب ہو جاتا ہے اور کوئی شرارت یا ظلم کر بیٹھتا ہے، پھر وہ توبہ کرتے ہیں جلدی سے، یعنی فوراً توبہ کر لیتے ہیں۔ یعنی لوگ ہیں وہ توبہ قبول کرتا ہے اللہ ان کی، اور ہے اللہ
خوب جاننے والا اور حکمت والا۔ اور نہیں ہے توبہ ان لوگوں کی جو عمل کرتے ہیں برے، یہاں تک کہ جب حاضر ہو ان میں سے کسی ایک کے پاس موت تو وہ کہتا ہے انی تبت الآن، انی تبت الآن، ابھی میں توبہ کرتا ہوں۔ اور نام لوگوں کی جو مر جاتے ہیں اور وہ کافر ہی رہتے ہیں، موت کے وقت کی توبہ قبول نہیں ہوگی، اور مرتے دم تک جو کافر رہے گا اس کی بھی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ یہی لوگ ہیں تیار کیا ہے ہم نے ان کے لیے دردناک حساب۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، نہیں حلال تمہارے لیے تم وارث بنو عورتوں کے زبردستی، اور نہیں تم روکنا ان کو روکنا نہیں، جیسے کہ اگر ان کی شوہر فوت پا جائے یا کچھ معاملہ ہو جائے طلاق وغیرہ کا، تو اللہ کہتے ہیں پریشرائز کر کے روکنا، دباؤ ڈال کر روکنا۔ اور عرب جاہلیت میں ایک مکروہ رواج تھا، آیت کمپلیٹ ہونے کے بعد بات کرتے ہیں، تو نہیں تم روکنا ان کو اس لیے کہ وہ لے جائے گی بعض جو دیا تم نے ان کو، ہاں تم لے سکتے ہو اگر وہ عورتیں آ جائے کھلی بے حیائی پر، اور میل جول رکھنا ان سے دستور کے مطابق۔ پھر اگر ناپسند کرو تو ممکن ہے کہ تم ناپسند کرو کچھ اور وہ بنا دے اللہ اس میں بہت زیادہ خیر۔ اور عرب جاہلیت میں بہت ساری اس طریقے سے رواج تھی مکروہ، سوت اللہ بیٹا اپنی والدہ اپنی جو اس کے بعد کی جو منقوہ اس کے والد کا انتقال ہو گیا، ایسے سابقہ ان کے رواج تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عورت تمہارا مطلب یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اے لوگ جو ایمان لائے ہو نہیں ہے حلال تمہارے لیے کہ تم وارث بن جاؤ عورتوں کے زبردستی، اور نہیں تم روکنا ان کو، ہاں اس لیے کہ وہ لے کے جائے گی بعض جو تم نے ان کو دیا ہے، مگر کہ وہ آ جائیں کھلی بے حیائی پر۔ اور میل جول رکھنا ان سے دستور کے مطابق، اور اگر ناپسند کرو تم ان کو، پھر ممکن ہے کہ تم ناپسند کرو کچھ اور وہ بنا دے اللہ ان میں بہت زیادہ خیر۔ ایمان والوں کو منع کیا گیا ہے۔ عرب جاہلیت میں اس طریقے سے ہوتا تھا کہ عورتوں سے کچھ پوچھا نہیں جاتا تھا، اپنی منمانی سے جیسا بھی ان کے ساتھ معاملہ کرنا چاہتے تھے گھر کے لوگ وہ ان کے ساتھ ویسا معاملہ کرتے تھے۔ شوہر کی وفات پانے کے بعد تو ان کو جانے بھی نہیں دیا جاتا تھا کہ جو کچھ ان کو ان کے شوہروں نے دیا ہے مال اور جائیداد وغیرہ تو وہ جائیں گی تو وہ بھی ساتھ میں چلا جائے گا، تو زبردستی روک کر رکھتے تھے۔ ہاں ان سے وہ جو کچھ ان کے شوہروں نے جو کچھ دیا ہے وہ لینے کا صرف ایک ہی وہ بنتا ہے کہ وہ خود کچھ بے حیائی کی مرتکب ہوئی ہو، یعنی زنا کے مرتکب ہوئی ہو، تو اللہ تعالیٰ نے رغبت دلائی اور کہا ان سے اچھے سے میل جول رکھو دستور کے مطابق۔ تو کبھی کوئی چیز کو ہم ناپسند کرتے ہیں اور اللہ اس میں بہت زیادہ خیر دے دیتا ہے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ، اور اگر ارادہ کیا ہے تم نے بدلنے کا ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی، اور دیا ہے تم نے ان میں سے کسی ایک کو ڈھیرو خزانہ، پھر نہیں تم لینا اس سے کچھ بھی، تو کیا تم لے لو گے اس سے بہتان لگا کر اور کھلی حق تلفی کر کے؟ یعنی کہ ڈھیروں خزانہ بھی دیا ہے اگر دوسری بیوی کرنا ہے، اور اس کے سے چار کی اجازت تھی نا، اگر 5 بھی کرنی ہو تو ایک کو چھوڑنا بھی ہوا اور دوسری چوتھی شادی کریں گے نا پھر اس سے، تو ایک کو چھوڑنا بھی ہوا اگر، تو اس کو اگر ڈھیروں بھی خزانہ دیا ہے تو لینا جائز نہیں ہے تمہارے لیے۔ یا آدمی بیوی کے ساتھ شائستہ طریقے سے نبھانے کی کوشش کرے، اور کوئی شخص کے حالات ایسے آ جائے کہ ایک بیوی کو چھوڑ کر دوسری بیوی سے شادی کرنی پڑ رہی ہے، تو پہلی بیوی کو جو کچھ دیا ہے اس سے لینے کی کوشش نہیں کرے،
ڈھیروں مال بھی دیا ہے تو کیا ہوا؟ واپس لینے کے لیے ہتھ کنڈے استعمال نہ کرے کہ اس پہ بہتان لگا دے، سے دیا ہوا مال واپس لینے کے لیے یہ اس کے اوپر زنا کا بہتان لگا دے، تو یہ بہت خراب بات ہے۔ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، اور کیسے تم لے سکتے ہو اس کو، وہ جو تم نے دیا ہے کیسے لے سکتے ہو؟ وَقَدْ أَفَضَ بَعْضُكُمْ، اور حقیقت میں تم بے حجاب ہو چکے ہو نا ایک دوسرے کی طرف، اور انہوں نے لیا تھا تمہاری نکاح کے وقت، بیویوں نے بھی لیا تھا نا تم سے ایک پکا وعدہ، یعنی بیویوں کی طرف جب نکاح ہوتا ہے تو پختہ وعدہ لیا جاتا ہے نا قبولیت کا، تو تم کیسے لے سکتے ہو؟ تم ایک دوسرے کے ساتھ مل چکے ہو، اور نکاح کو یہاں میثاق غلیظ قرار دیا ہے، پختہ عہد ہے یہ، کیونکہ جب میاں بیوی آپس میں اس رشتے میں بنتے ہیں تو ایک پختہ عہد کے ساتھ بنتے ہیں۔ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، اور نہیں تم نکاح کرنا جس سے نکاح کر چکے تمہارے باپ دادا ان عورتوں سے، مگر جو حقیقت میں گزر گیا، یعنی سوتیلی ماؤں سے نکاح نہیں کر سکتے، پہلے ہو گیا اس کی بات جانے تو اب نہیں کرنا۔ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، بے شک وہ بے حیائی ہے اور نفرت کی بات ہے اور برا راستہ ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم، حرام کی گئی تم پر تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں اور تمہاری پھوپھیاں اور تمہاری خالائیں اور تمہارے بھائی کی بیٹیاں اور تمہاری بہن کی بیٹیاں اور تمہاری وہ مائیں وہ جو انہوں نے دودھ پلایا ہے تم کو، اور تمہاری بہنیں دودھ شریک، اور تمہاری عورتوں کی مائیں یعنی ساس، اور تمہارے ربائبکم یعنی تمہاری پرورش میں آئی وہ سوتیلی بیٹیاں جو تمہاری گود میں آئی تمہاری بیویوں سے، وہ عورت جس کے ساتھ تمہارا رشتہ قائم ہو چکا ہے، یعنی ان سوتیلی بیٹیوں سے بھی نکاح کر سکتے ہیں جو تمہاری بیوی اس کے پہلے شوہر سے وہ ہے اور وہ ساتھ میں آئی ہیں اور جس سے تمہارا ریلیشن قائم ہو چکا ہے، اور اگر نہیں وہ ہوئے ریلیشن قائم کیا تم نے ان کے ساتھ، پھر نہیں گناہ تم پر، ریلیشن ہی نہیں قائم ہوا تو کوئی رشتہ ہی نہیں قائم ہوا، رشتہ نکاح ہوا اس کے بعد طلاق ہو گیا، رخصتی کی نوبت نہیں آئی تو وہ سوتیلی بیٹی ہوگی نہیں نا پھر۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ، اور تمہارے بیٹوں کی بیویاں، الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، وہ جو تمہاری نسلوں سے ہے، تمہارے اصل نسلوں سے، تمہاری بہوؤں سے بھی نکاح جائز نہیں ہے۔ وَأَن تَجْمَعُوا، اور کہ تم جمع کرو دو بہنوں کو، دو بہنیں بھی ایک ساتھ ایک شخص کے نکاح میں نہیں رہ سکتی ہیں، إِلَّا مَا قَدْ سَلَف، مگر جو در حقیقت گزر چکا، جو پہلے ہو چکا اسے جانے دو، ابھی نہیں کرنا۔ ان اللہ کانا غفور الرحیم، بے شک اللہ ہے خوب بخشنے والا اور رحم کرنے والا۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے چوتھا پارہ کمپلیٹ ہو گیا ہے، اس میں تھوڑی سی مجھ سے مسٹیک ہو گئی ہے جس کا مجھے بہت ملال ہے، بعد میں نے درست کر دیا ہے اسے۔ السلام علیکم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔